سر ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں اپنی فیلڈ میں اچھے خاصے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیے، زوال کے وہ ویسے تو ایک مضمون ہم شروع سے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے زوال کے اسباب، تو کبھی آپ شخصی زوال کے اسباب ڈھونڈیں تو وہ بڑے مزیدار ملیں گے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پورا اگر مجھے کہا جائے کہ لیکچر دینا ہے تو میں طویل ایک لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن مختصر بیان کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے زوال، اگر میں نے آنکھوں سے بھی ہوش و حواس میں آخر 40-41 سال زندگی کے گزر گئے، بے شمار لوگوں کو بنتے اور خراب بھی ہوتے اور مٹتے بھی دیکھا اپنے کام میں، کاروبار میں، کہیں اٹھے اور کہیں گر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ 5 چیزیں ایسی۔ پہلی چیز وہ تکبر ہے، یعنی جس میں بھی تکبر آتا ہے نا، وہ تکبر اس کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، میں تو اس کو سائنٹیفک اگر بیان کروں کہ جب تکبر آتا ہے، تکبر کا مطلب سمجھ لیں، یہ غلط فہمی کہ آپ بڑی چیز ہیں، یہ غلط فہمی کہ آپ یہاں تک خود ہی پہنچ گئے ہیں، یہ غلط فہمی کہ آپ کی ہی قابلیت ہے، یہ غلط فہمی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی اور میں سب کو استعمال کرتے کرتے دیکھیں چلاکی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، یہ تکبر ہے۔ اگر تکبر ہے تو آپ کا جو اورا بلٹ ہوتا ہے، جو میگنیٹزم آپ کے گرد ایک مقناطیسیت آتی ہے، وہ بلا کو کھینچ لیتی ہے، یعنی زوال خود بخود کھینچا چلا آتا ہے۔ تکبر والے انسان کے فیصلوں میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ آپ کسی ادارے کا ہیڈ اگر وہ متکبر دیکھ لیں، آپ کسی فیملی کا ہیڈ متکبر دیکھ لیں، کسی جگہ کا ہیڈ متکبر دیکھ لیں، لیکن اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تکبر کے بعد زوال ضرور آتا ہے۔ نمبر 2، میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص یا وہ ادارہ جو حق تلفی کرتا ہے، حقدار کو حق نہیں دیتا، مزدور کی مزدوری وقت پہ نہیں دیتا، کیوں؟ حدیث رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دیتے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، آپ کبھی یعنی جلدی کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ خشک ہو رہا ہے، وہ جو انتظار کر رہا ہے اس کو بٹھاؤ نہ۔ تو میں نے وہ ان سب اداروں کی میرے ذہنوں میں نام، تصویریں اور برانڈز آتے ہیں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو بٹھائی رکھتے تھے، جو پھیرے لگواتے رہتے تھے، جو پھر مل جائے گا، جو دیکھتے ہیں کرتے ہیں۔ میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو قسطوں میں تنخواہیں دیتے تھے۔ اچھا، یہ وجہ نہیں ہوتی تھی قسطوں میں تنخواہ دینے کی کہ پیسے نہیں ہیں، چلیں یہ تو کبھی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی نے ہاف کی، کسی نے پھر بعد میں پوری دے دی۔ کچھ لوگوں میں جگرا نہیں ہوتا، وہ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں، انہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پوری سیلری دی چھوڑ جائے گا، تو وہ لوگوں کی مجبوریوں کو کیش کرتے ہیں، ٹکڑوں میں، حصوں میں، قسطوں میں، اور لٹکا دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے دروازوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جی، میں نے ایسے تمام اداروں کو آخر کار زوال کا شکار ہوتے دیکھا۔ نمبر 3، میں نے دیکھا ہے کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ ادارہ وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے جو فائدہ مند نہیں رہتا۔ آپ سے اگر نفع جڑا ہے، آپ سے اگر خیر جڑی ہے، ایک درخت جس سے پھل اور چھاؤں ملتا ہے، سارے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک کنواں جس سے پانی نکل رہا ہے، مجال ہے کہ کوئی گندا کرنے دے اس کو، اس میں کوئی گند پھینکے گا، سارے جھاڑیں گے اس کو، کیونکہ نفع بخش ہے۔ آپ نفع بخش نہیں ہیں، آپ سیلف سینٹرڈ ہیں، آپ اپنے لیے جی رہے ہیں، آپ اپنی ذات تک جی رہے ہیں، آپ کے ترجیحات میں پہلے نمبر پہ آپ خود ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ خود ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ خود ہیں۔ سر سمجھ جائیں آپ زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نفع بخش نہیں ہیں، اور یہاں پر پھر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اگر آپ فائدہ مند نہیں ہیں، آپ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، چوتھی جو وجہ زوال کا شکار، سر وہ چوتھی وجہ بڑی کلیئر کٹ ہے، وہ ہے آپ کا امیج، آپ کی کریڈیبلٹی، اور وہ پریکٹیکلی جو ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی شعبے میں 1000 لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تنقید ہوتی رہتی ہے، لوگ جملے کستے رہتے ہیں، مذاق بناتے رہتے ہیں، خلاف ویڈیوز بنتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ عزت دینے والا۔ اگر آپ ایکچولی ٹھیک ہے نا، اور آپ کے ساتھ جن کا واسطہ ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے ساتھ جڑے اپنے قریبی لوگ وہ گواہی دینے لگ پڑے کہ یار یہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ پیسے مار لیتا ہے، اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں، اس کا اخلاق بھی ٹھیک نہیں، یہ بد لحاظ بڑا ہے، یہ جھوٹی امید دیتا ہے، یہ سچا نہیں ہے، سر اگر آپ سے جڑنے والا یہ کہنے لگ پڑا ہے نا، تو سر آپ کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کی ہوا بنے گی کہ آپ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، لوگ کام کاروبار بعد میں کرتے ہیں، اعتبار پہلے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتبار یعنی سے ویار کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، آپ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، وہ بد لحاظی، اخلاق کی کمی، ویلیوز کی کمی، یعنی وہ کریکٹر کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر شخص کڑوا ہے،
اس کا رویہ بڑا برا ہے، وہ تذلیل کرتا ہے، وہ ڈسکریج کرتا ہے، ڈسکریس کرتا ہے، لوگوں کو ویلیو نہیں دیتا، انسانوں کی اہمیت. اصل میں انسان بڑا قیمتی ہے. اللہ کے شاہکاروں میں ایک بڑا شاہکار جو ہے وہ انسان ہے. اگر آپ انسان کی اہمیت سے انکار کرنے لگ پڑتے ہیں، آپ انسان پہ کاٹا مارتے ہیں، یاد رکھیے آپ کی کامیابی پہ کاٹا لگ جاتا ہے. آپ انسان کو ویلیو دینا شروع کرتے ہیں. میری جو بیسک پریچنگ ہے کہ یار اپنے ساتھ جڑے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ڈرائیور ہے، گارڈ ہے، چائے بنانے والا ہے، کھانا خدا لا ان کو قدر دیں، ان کو ویلیو دیں. اگر آپ ان کو ویلیو دیں گے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت شامل کر دے گا. آپ ان کو رد کرتے ہو، آپ کہتے ہو یہ بالکل اہم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ضروری چیز، یہ بڑے مل جاتے ہیں. یہ کچھ اداروں کا یہ مزاج ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑے مل جاتے ہیں. ورکرز کا کیا؟ میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس آنے والا آپ نکالتے ہیں، نیا رکھ لیتے ہیں، یہ بار بار آپ کرتے ہیں، الٹیمیٹ آپ کا امیج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ہوا خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اور آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ بہت بڑی پہچان ہے. آپ سے جڑے لوگ، آپ لوگوں کے سارے مسئلے نہیں حل کر سکتے، لیکن جو ان کے لیے کر سکتے وہ ضرور کیجیے. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، یہ میں نے دیکھا جب بھی کسی میں آتی ہیں وہ اس کو زوال کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں.